Uswa Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. And today we are going to talk about a very serious topic جو بہت سارے لوگوں کے سوال آتے ہیں جی کہ ذہنی مریض اگر آپ کے گھر پہ ہے یا ذہنی مریض جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. فار ایگزامپل یہ اس کیٹیگری کے ذہنی مریض ہیں جو مانتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا ان کے ساتھ کوئی ذہنی امراض ہو سکتے ہیں, یا ان کا عہدہ یا ان کی ایجوکیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے یا ان کے جو گریڈز ہوتے ہیں اتنے ہائی ہوتے ہیں, یا وہ مینٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا نارسزم کے شکار ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جی ہمیں کوئی جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے لوگوں کو ہینڈل کریں. فار ایگزامپل اگر ایسا خدا نہ خواستہ آپ کے اسپاؤس میں کوئی ایسا ایشو آ جائے, کوئی ایسا امتحان آپ کی لائف میں آ جائے, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ذہنی امراض کے سے کوئی آپ کا اسپاؤس گزر رہا ہے یا کوئی آپ کا فیملی ممبر گزر رہا ہے, تو اس کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں. آج میں بہت نارمل لینگویج میں آپ کو بتانے والی ہوں. ہم بینگ سائیکالوجسٹ یا بینگ پروفیشنلس پاگل کا ورڈ کسی بھی پیشنٹ کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں. وی کال دیم کلائنٹس اور وی کال دیم پیشنٹس اور وی کال دیم گیسٹس, رائٹ. نارملی ہم کلائنٹ یا پیشنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو ایب نارمیلٹی کی 2 میجر سمٹمز ہوتی ہیں. ایک تو یعنی ایک ایسا پرسن جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, جس کو عام لینگویج میں پورا پاگل کہا جاتا ہے, یا ایسا پرسن کہا جاتا ہے جس کو صرف ایک اسائلم میں یا مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے. اس کا پھر بھی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے. کیا ہمیں پتہ ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ سوشلی جو ہے وہ موو کرنے کے قابل نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں اور بعد میں آپ اس سے ملنے جاتے ہیں نہیں جاتے, دیٹس اندر اسٹوری. سیکنڈ جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیم پاگل. نیم پاگل کا مطلب ایسے لوگ ہیں, ایسی کیٹیگری ہے جو کسی بہت اچھی جاب پہ ہیں, جو بہت پڑھے لکھے ہیں, جو بہت ہائیلی رینکڈ ہیں, یا اپنے اندر کوئی تھوڑا سا نارسزم جیسے میں نے پہلے بتایا رکھتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ذہنی امراض نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ان کا 18ویں گریڈ پہ جی مجھے کیسے ہو سکتا ہے کوئی طرح کا ذہنی عارضہ, یا میں کیسے اس چیز کو کر سکتا ہوں. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل کام جو ہوتا ہے نا, پڑھے لکھے پرسن کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہو سکتے ہیں, کوئی سائیکیٹرک ایشو ہو سکتے ہیں, کیونکہ پڑھائی لکھائی کا یا آپ کے 18ویں یا 17ویں یا 16ویں گریڈ کا یا آپ کی گورنمنٹ جاب کا یا آپ کے ڈاکٹر یا انجینئر ہونے کا ذہنی امراض سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذہنی امراض بالکل ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. جیسے آپ کو بخار زکام یا ایسے کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں, یا کووڈ ہو سکتا ہے, یا کوئی کھانسی بخار ہو سکتا ہے, اسی طرح کسی ذہنی عارضے سے بھی آپ گزر سکتے ہیں. تو کیونکہ کوئی بھی طرح کا پرسن جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 18 گریڈ پہ جاب کر رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ کووڈ نہیں ہو سکتا, یا مجھے کھانسی نہیں لگ سکتی کیونکہ میں گورنمنٹ آفیسر ہوں. دس از ناٹ جسٹیفائبل. سو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. جس ڈرائیونگ اسکول میں ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی, وہاں پہ ایک ACCA حضرت تھے, انہوں نے ACCA کیا ہوا تھا. وہ اپنے فادر کے ساتھ آئے ہوئے ٹیسٹ دینے تھے. تو جب ان کا ٹیسٹ ہوا تو ان کا ٹیسٹ فیل ہو گیا, اور ان کے فادر واز پروٹیسٹنگ اوور دیئر کہ میرے بیٹے نے ACCA کیا ہوا ہے تو یہ کیسے جو ہے وہ ٹیسٹ کیسے فیل کر سکتا ہے, یہ یہاں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے. سیم کیٹیگری, سیم جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے پہلے بھی لوگوں میں ملتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیسے ہو سکتی ہے چیز. تو ایسے بندے کے ساتھ لائف گزارنا از ہیل ڈیفیکلٹ. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی پرسن جو ہے اگر کسی ذہنی عارضے سے گزر رہا ہے تو ہمارا جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے جی کہ وہ اس کو ٹانٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خبطی ہے, یہ نفسیاتی ہے, یہ سائیکو ہے, یہ اس کو ہم شیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ بہت غلط ہے. آپ اس طرح کے پرسن کو اور زیادہ ریبیلیس بنا رہے ہیں, آپ اس کو اور زیادہ نقصان دے رہے ہیں, آپ اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ اگریسو بنا رہے ہیں, اس کی اگریشن میں اضافہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی ذہنی عارضے سے گزر رہا ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو پہلے اس کو ہمدردی, پیار, محبت اور بہلا پھسلا کے اس کو پہلے کسی پروفیشنل کے پاس لے کے جائیے.
آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں تو اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ اپنی لائف میں سے ٹونٹ کا ورڈ اور ٹونٹ والا ایکشن جو ہے اس کو نکال دیں. کیونکہ ٹونٹ جو ہوتا ہے بہت بڑے بڑے گھر خراب کر دیتا ہے, بہت بڑے بڑے اچھے انسانوں کو جو ہے وہ ریبیلیس بنا دیتا ہے, نیگیٹو پرسنس بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کی ہی ضرورت ہے, کہ ان کو پروفیشنل کی ہی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے فیملی میں یہ متھ ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے آپ کی لائف کا, تو آپ اپنے اسپاؤس کو اپنے گھر پہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. صرف ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کیجیے کہ کہاں کہاں ان کو پرابلم آ رہی ہے, کہاں کہاں وہ اپنے آپ کو سیلف مینجمنٹ نہیں دے پا رہے ہیں. کیونکہ سیلف مینجمنٹ دے پانا از اے بگ ڈیل. ہم جہاں غلطی کرتے ہیں, جو اس طرح کے جن کے ساتھ نفسیاتی یا ذہنی عارضے جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف مینجمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ ہمیں اس میں ان کو جو ہے وہ ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے, اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان کی ذہنی نفسیاتی خواہشات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا پارٹنر اگر اس طرح کی بیماری سے گزر رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو بدل لینا ہے. آپ کو اپنے پیٹرنز چینج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے جو ہے وہ بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی ٹون چینج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو بڑی چینج فیل ہو, تاکہ وہ کسی طرح جس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیج کرنا شروع کر دیں, یا وہ آپ کی بات کو سمجھیں اور آپ کے ساتھ کسی پروفیشنل کی ہیلپ کے لیے جا سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. I'll see you in next one.